السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات ہوئی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں غلامی کی زندگی گزار رہا تھا اور عربوں میں غلاموں کے ساتھ انسانیت، سوچ، سلوک بہت عام تھا۔ استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ چنانچہ میں اپنے گھر سے باہر کبھی نکل ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو ملوں اور کسی کو جانوں۔ چنانچہ میں اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی علم نہ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے پکڑ لیا۔ اب سخت ٹھنڈی کا موسم تھا اور بخار کی وجہ سے میرے اندر بہت ہی زیادہ کمزوری آ گئی تھی۔ میں رات کو لحاف اوڑھ کر کے سو گیا۔ میرا مالک مجھے دیکھنے کے واسطے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں۔ جب اس نے آ کر کے مجھے لحاف اوڑھ کر کے سویا ہوا دیکھا تو آنکھ بگولا ہو گیا اور لحاف مجھ پر سے کھینچ لیا اور سزا کے طور پر قمیض بھی مجھ پر سے اتروا لی اور مجھے کھلے صحن میں بٹھا دیا اور کہا یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بہت ہی زیادہ بخار نے مجھے کمزور کر رکھا تھا اور اتنا بھاری کام جو مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا، میں رو رہا تھا اور کام کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے دروازے کو دستک دی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو کیا دیکھا کہ ایک نہایت ہی متین، پر نور چہرے والا شخص داخل ہوا اور اس نے آ کر پوچھا، او جوان، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا، میرے رونے سے آپ کو کیا مطلب؟ میں جس وجہ سے بھی رو، یہاں پر پوچھنے کے لیے تو بہت آتے ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال بلال نے آنے والے شخص کو بہت ہی سخت اور سست جملے سنائے۔ وہ شخص سنتا رہا اور پھر چل پڑا۔ جب چلنے لگا تو بلال نے کہا، اوہ، میں نے کہا نہ تھا کہ یہاں پر پوچھنے کے لیے تو سب آتے ہیں لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال وہ شخص یہ سن کر کے بھی چلتا رہا۔ بلال کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ ایک ہلکی سی امید کی کرن نمودار ہوئی تھی، وہ بھی گئی۔ اب میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کیا کروں، لیکن مجھے کیا پتا کہ آج میرا کس ہستی سے واسطہ پڑا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وہ شخص واپس آیا، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجورے، اور اس نے آ کر عرض کیا، بلال، لو، کھاؤ، پیو اور سو جاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کھا لیتا ہوں، پی لیتا ہوں، لیکن اگر سو جاتا ہوں تو یہ جو کون پیسے گا؟ صبح کو مالک بہت مارے گا اگر میں نے یہ جو نہ پیسے تو۔ اس شخص نے کہا، فکر کیا کرتے ہو، پیسے ہوئے جو آپ میرے پاس سے لے لینا۔ بلال نے کہا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ بلال سو گئے۔ اب وہ آنے والا شخص کون تھا؟ وہ ہمارے نبی حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے رات بھر ایک اجنبی حبشی غلام کے واسطے چکی چلائی اور سارے کے سارے جو پیس لیے۔ صبح ہوئی، پیسے ہوئے جو بلال کے حوالے کیے اور چلے گئے۔ دوسرے روز پھر آپ علیہ السلام بلال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دودھ اور دوا پیش کی اور کہا، بلال، لو، کھاؤ، پیو اور سو جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے رات بھر چکی چلائی، جو پیسے، صبح کو پیسے ہوئے جو بلال کے حوالے کیے اور چلے گئے۔ تیسری رات پھر گئے، اسی طریقے سے کیا۔ 3 رات مسلسل ایسا کیا جب تک کہ بلال بالکل ٹھیک نہ ہو گئے۔ ایک حبشی غلام کے واسطے رات پر 3 رات تک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی چلائی۔ بہرحال یہ تھا وہ تعارف، یہ تھی وہ پہچان جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں کہا جاتا ہے، عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام ہمیں ان غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارے ایمان اور اسلام کے دشمن نہیں ہے، احسان اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہم سب کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔